کہتا ہوں ڈال سے ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب تھے عظیم. ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب تھے عظیم. عالمی تحریک کے بانی تھے وہ رہبر زعیم. کالجوں کے جال ہر جانب بچھائے آپ نے. کالجوں کے جال ہر جانب بچھائے آپ نے. ٹوٹ کر سب جہل کے بکھرے ہیں اصنام رجیم. ٹوٹ کر سب جہل کے بکھرے ہیں اصنام رجیم. رحمت باری تعالی آپ پر جاری رہی. مہرباں تھا عالمی کی فکر پر رب کریم. آپ نام کے حروف کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت فرمائیے. مہرباں تھا عالمی کی فکر پر رب کریم. میم سے دیکھیے کہ محنت شاقہ تھی سر سید کے جیسی آپ کی. محنت شاقہ تھی سر سید کے جیسے آپ کی. تب کہیں پھیلی جہاں میں علم کی باد نسیم. تب کہیں پھیلی جہاں میں علم کی باد نسیم. عالمی نے علم کے باغات اگائے کو بکو. عالمی نے علم کے باغات اگائے کو بکو. زور آور ہو گئی اب خوشبوئے باغ نعیم. زور آور ہو گئی اب خوشبوئے باغ نعیم. ان کی نیکی جاد اقرا میں کام آئی گئی. ان کی نیکی جاد اقرا میں کام آئی گئی. حضرت ممتاز صاحب اب ہیں جنت میں مقیم. حضرت ممتاز صاحب اب ہیں جنت میں مقیم. عرض کرتا ہوں کہ میم سے محترم نے وہ چراغ علم روشن کر دیا. محترم نے وہ چراغ علم روشن کر دیا. درس اقرا سے ابھر آئی صراط مستقیم. درس اقرا سے ابھر آئی صراط مستقیم. خیر خواہی نونہالوں کے لیے تھی دیدنی. خیر خواہی نونہالوں کے لیے تھی دیدنی. عالمی تحریک نے طلبہ کی ایک جائے حریم. عالمی تحریک تھی طلبہ کی ایک جائے حریم. مقطع ملاحظہ فرمائیں. نون سے نسخے تعلیم دے کر فیض پہنچایا عزیز. نسخے تعلیم دے کر فیض پہنچایا عزیز. نون پر ڈاکٹر صاحب کے نام کے حروف کا اختتام ہوتا ہے تو میں نے شعر کو مکمل کرنے کے لیے میرے نام کا ایک حرف عین لیا ہے. تو عرض کرتا ہوں کہ نسخے تعلیم دے کر فیض پہنچایا عزیز. نسخے تعلیم دے کر فیض پہنچایا عزیز. علم کے میدان میں ممتاز صاحب تھے عظیم. علم کے میدان میں ممتاز صاحب تھے عظیم. ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب تھے عظیم. عالمی تحریک کے بانی تھے وہ رہبر عظیم. بہت بہت شکریہ. پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل ہی عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا. آپ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 13 سال بعد ہوئی. آپ کا نام عمر بن الخطاب، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے.
عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے دین سراتوں پر چل رہی تھی. تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. پھر جب عمر رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو مسلمانوں کو ایک نئی ہمت اور قوت ملی، جس کا نمونہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے دارالارقم سے کعبہ تک ایک جلوس نکالا اور اسلام کی دعوت کا کام عام طور پر شروع کر دیا. آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے داماد تھے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اگر تم کسی راستے میں داخل ہو جاؤ تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں داخل ہو جاتا ہے. سامعین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا، اور اعلان نبوت کے بعد نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا. چنانچہ ایک رات بیت اللہ کے سامنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، عمرو بن حشام اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا رخ ہی پلٹ دیا، اور وہ اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، بے مثال حکمران اور قائد، نبی کی جانثار، صحابی امیر المؤمنین، عدل و انصاف، حق گوئی و بے باکی کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے. ان کی زندگی تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. بلا شبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ذات گرامی سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت کچھ فیض پہنچا، لیکن ان کی زندگی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ایک آئیڈل ہے. گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی کتاب بھی ساتھ لائیں. لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تو تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے بھی ٹھان لیا کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے، اور اتنی کم عمر میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بک لکھی ہے، اور ایک بک بھی انہوں نے لکھ چکے ہیں یہ، جس کا نام حاصل ہے، وہ ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے. اپنی مشہور کتاب مثنوی شریف میں لکھی جو علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. مفہوم یہ ہے کہ آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے اسی عادت میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ طالبہ شاعروں کے درمیان، ادیبوں کے درمیان رہ کر یہ خود ایک ادیبہ بن گئی. ہم اپنی طرف سے، تمام طلبہ و طالبات کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے اس کو مبارکباد دیتے ہیں. تالیاں بس نہیں، زوردار تالیاں، پیچھے لڑکوں کی تالیاں زور سے آنی چاہیے تاکہ ہم لڑکے بھی کبھی ایسا موقع حاصل کر لیں.